نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی پر داخل ہوئے، اس کے پاس تشریف لے گئے اس کی عیادت کرتے ہوئے. فقالا، تو ابن عباس کہتے ہیں وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی اذا دخل علی مریض، جب کسی مریض کے پاس جاتے یعودہ، اس کی عادت کرتے ہوئے، قالا، تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، سب صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. دشمن کے آتے ہوئے خوف اور خطرے کے وقت کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، بیمار ہو لا بأس، کچھ نہیں ہوتا، ڈونٹ وری، ٹھیک ہو جائے گا، سب صاف ہو جائے گا، جسم مزید پاک ہو جائے گا گناہوں سے بھی اور میل کچیل سے بھی، کیونکہ ہر بیماری کسی نہ کسی طرح انسانی جسم کو صاف بھی کرتی. بخار کی جب شدت ہوتی ہے نا تو جسم کے اندر سے بہت سے زہریلے مادے جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جسم ان کو باہر نکال دیتا ہے پسینے کے ذریعے یا اور طریقے سے. تو اسی طرح جب قے شروع ہوتی ہے مثلا کسی کو، تو قے سے کیا ہوتا ہے؟ اندر کی زہر قے کے ذریعے باہر نکل جاتی. کسی کو موشن شروع ہو جاتے ہیں، اس میں بھی ڈائجسٹو سسٹم کا زہر جو ہے یا گندگی جو وہ نکل جاتی. اسی طرح اور بیماریاں بھی انسان کے لیے بعض اوقات شفا کا ذریعہ بنتی ہیں، زہریلے مادوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بہت میننگ فل تھا، لا بأس طہور انشاءاللہ، پاکیزگی کا ذریعہ، صفائی کا ذریعہ، صفائی ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے آپ دیکھو کہ زخم ہو جائے، پیپ ہو جائے، پھوڑا نکل آئے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ زہریلے مادے پیپ کے ذریعے باہر نکلنے لگتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت بات ہے، جو ایک بہت پازیٹو جملہ، پازیٹو اسٹروک ہے اور بہت انکریجنگ ہے کہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، جسم بھی صاف ہو رہا ہے، تم اس کے بعد اور اچھے ہو جاؤ گے. قالا قلت طہور، وہ جو بیمار تھا وہ کہنے لگا آپ کہہ رہے ہیں میں پاک ہو جاؤں گا. اس کو یہ جملہ اچھا نہیں لگا. کلا، ہرگز نہیں، کوئی پاک نہیں، بل ہی حما، یہ تو بخار ہے، تفور علی شیخ کبیر، جو ایک بوڑھے شخص پر جوش مار رہا ہے، شدت ہے بخار کی جو بوڑھے پہ چھا گیا ہے. تزیرہ القبور، زیارت کرائے گا اس کو قبروں کی، مار کے ہی چھوڑے گا، مار کے ہی دم لے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنعم اذن، تو ٹھیک ہے پھر ایسا ہی سے، اوکے فائن، خوش رہو، جو تم سمجھتے ہو وہی سمجھتے رہو، پھر ایسا ہی ہوگا. اب آپ دیکھیے، ایک طرف ابو بکر کا معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دوسری طرف اس بدو جاہل کا، اعرابی کا معاملہ ہے. دونوں کے رویوں میں کتنا فرق ہے. ابو بکر کیا کر رہے ہیں اور یہ جاہل کیا کر رہا ہے، کہ آپ کی بات کا جواب کیسے دیتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ لوگوں میں فرق ہوتا ہے. کس کے اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کتنا بڑا فرق آ جاتا ہے انسان کے اخلاق میں، معاملے میں. انسان کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے معاملے اور رویے سے پہچانا جاتا ہے. نہیں، یہ کتنا بڑا لکھا ہے. جو جاہل ہوگا وہ ایک دم جھگڑے پہ اتر آئے گا، گالی گلوچ کرے گا، اس کے اندر کوئی صبر تحمل نہیں ہوگا، بدتمیزی سے بات کرے گا. اور جو سمجھدار ہوگا، دیندار ہوگا، متقی ہوگا، اس کا طرز عمل بالکل برعکس ہوگا، مختلف ہوگا. اب اپنے رویوں سے اور اپنے تعامل سے، معاملے سے لوگوں کے ساتھ کیسا رکھتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو خود ہی نمبر دے سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے. اکا دکا کبھی کبھار تو ہر ایک کو غصہ آ ہی جاتا ہے اور کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، والدین کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، استاد کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی کے ساتھ، علم اور رتبے میں بڑے لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح پیش آتے ہیں. بعض لوگ آپ سے عمر میں چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن علم میں بڑے ہو سکتے ہیں، تو ان سے اس طرح معاملہ نہ کریں جیسے کسی بچے سے معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے یا کسی عام شخص سے کیا جا رہا ہوتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، یہ درجات اللہ نے دے رکھے ہیں، ان کو ایکسپٹ کرنا اور اس کے مطابق لوگوں سے معاملہ کرنا یہ دین کا حصہ ہے. صرف ہمیں اپنے کلچر کو اور اپنے بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھنا کہ وہاں کمی اور زمیندار کی تقسیم ہو گئی ہے تو ہم بھی اسی طرح ہر ایک سے معاملہ کریں. نہیں، حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم،
لوگوں کو ان کی منزلوں ان کے مقامات پر رکھو، یعنی جس کا جو سٹیٹس ہے، جو رتبہ ہے، درجہ ہے، اسے اس پر رکھو، اس کے مطابق معاملہ کرو. تو اللہ نے جن لوگوں کو ہماری زندگی میں ہم سے بڑا کر دیا ہے اور کچھ کو ہم سے چھوٹا کر دیا مختلف اعتبار سے، تو یہ اللہ نے کیا ہے نا، اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق ہی دوسروں سے ڈیل کرنا چاہیے، چاہے ہماری کسی سے ضد بھی کیوں نہ ہو، کوئی نہ بھی اچھا لگتا. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک سے تعلق اچھا ہو، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ رتبے میں، درجے میں، عمر میں، مقام میں، ڈیوٹی کے اعتبار سے ہم سے بڑا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کے گروپ انچارجز ہیں، ہو سکتا ہے آپ سے عمر میں چھوٹے ہوں یا برابر ہی کیوں، یا ہاسٹل کے یا دیگر لوگ جو ہیں تھوڑا بہت عمر میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. تو اب جس کو امیر بنایا گیا ہے، آپ پر ذمہ دار بنایا گیا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے، چاہے وہ تعلیم میں کم ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، لیکن وہ آپ کا امیر ہے، اس کی عزت کرنا، اس کی بات سننا، اس کی بات ماننا آپ پر لازم ہے، الا یہ کہ کوئی حرام کام کا حکم دے رہا ہو. حضرت اسامہ شاید 17 سال کے تھے جب آپ کی فوج میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی جا رہے تھے. محمد بن قاسم نے کس طرح ملتان تک وہ پہنچ گیا تھا فتح کرتے کرتے، اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کے لشکر تھے. جو امیر بنا دیا جائے، کوئی کوآرڈینیٹر یا انچارج یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں، پھر اس کی عزت احترام، اس کی بات سننا ماننا یہ ضروری ہو جاتا ہے. اس کے اوپر کیا لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ عزت احترام سے بات کرے، اور اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کو رسپیکٹ دے، ریگارڈ دے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ صرف اپنے ساتھ نقصان کر رہا ہے، اپنا نقصان، اپنا امیج خراب کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میری اصلیت کیا ہے، میں کون ہوں. آپ کا رویہ، آپ کی گفتگو، آپ کا انداز بتائے گا آپ کون ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ پازیٹیو وے میں بات کر رہے ہیں، وہ نیگیٹو لے رہا ہے اس بیماری کو. تو بیماری میں دونوں رویے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ نے میرے درجے بلند کرنے کے لیے، میرے گناہ معاف کرنے کے لیے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اور ایک یہ کہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اللہ نے، نعوذ باللہ، اور میرے ساتھ کیوں کیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گا، اب تو لگتا ہے موت ہی آنی وغیرہ. یہ سارے منفی خیالات ہیں، شیطان کے وسوسے ہو سکتے ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے جب اس نے کہا کہ یہ بخار تو مجھے قبر میں ہی لے کے جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آرگیو نہیں کیا، مزید نصیحت بھی نہیں کی، سمجھایا بھی نہیں، کچھ باتیں نہیں کی. کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ایسا تو ایسے ہی سب چلو پھر وہاں تم اس پہ راضی ہو تو ایسے ٹھیک. تو کچھ لوگ جو اس قسم کے اکھڑ ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، ان سے بحث نہیں کیا کرتے. وہ ایک حدیث یا ایک بات کا انکار کر دے تو ایک اور نہیں اوپر سے سناتے کہ میں تو جیت کے ہی چھوڑوں گا اس بحث کو، میں تو ایک اور دلیل لاؤں گا اور ایک اور لاؤں گا اور ایک اور. نہیں، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ. کیونکہ کچھ لوگوں کا علاج خاموشی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا علاج ان کے ساتھ ان کی غلط چیزوں پر موافقت ہوتی ہے. اچھا یہ تمہارے لیے، تم اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے رہو، ٹھیک ہے، ہمارا فرض تھا بتانا، آگے تمہارا کام ہے، تم جو کرتے ہو تمہارے اپنے لیے. یہاں سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، چاہے غار ثور میں ہیں، چاہے چٹان کے نیچے ہیں، سفر ہجرت میں ہیں، چاہے بیمار ہیں، کہیں پر ہیں، حسن ظن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے. میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں. اگر وہ ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر یعنی 2 گز قریب ہوتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یہ ہے اللہ کا معاملہ. ہم اللہ سے حسن ظن رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم سے اچھا معاملہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان رکھے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر شخص لوگوں سے قرض کا لین دین کرتا تھا، چیز دے دی، پیسے بعد میں آ جائیں گے. جب وہ دیکھتا کہ کوئی تنگ دست آدمی پیمنٹ نہیں کر پا رہا، قسطیں پوری نہیں ہو رہی، تو اپنے اہلکاروں سے کہتا کہ اسے درگزر کرو، جانے دو،
معاف کر دو، اسے دوبارہ نہ پوچھنا. شاید اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ نے اس سے درگزر کا معاملہ کیا. اس شخص کی معافی کیوں ہو گئی؟ کیونکہ اس نے اللہ سے اچھا گمان کیا تھا. یعقوب علیہ السلام کو حسن ظن کیا تھا. جب انہوں نے آ کے کہانی سنائی کہ وہ بھیڑیا کھا گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا، تو انہوں نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کی اپنے بچوں کے ساتھ، بلکہ صرف اتنا کہا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم. مجھے امید ہے کہ اللہ سب کو واپس لے آئے گا. اللہ تعالیٰ سب ملانے والا ہے. یعنی پہلی دفعہ بھی یوسف کو جب کھویا تو یہی صبر کی بات کی، جب دوسری دفعہ یا بنیامین کو کھو دیا پھر بھی یہی بات کی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جیسی امید رکھتا ہے ویسا ہی اس کو پھل ملتا ہے. موت کے وقت ایک شخص نے کہا کہ میرے دل میں ڈر بھی اور امید بھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کی حالت ہے. انسان جس کی امید رکھتا ہے اس کو وہ ملے گا، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ